الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ زن و مرد کے آزادانہ ملاپ میں حرج کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم لوگ عورتوں کو گھر میں نہ بٹھائیں اور پردے کی پابندی نہ کریں تو ہم بڑی ترقی کریں گے۔ مجھے اس طرح کی باتیں سن کر یقین کریں ہنسی آتی ہے۔ میں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں اور جہاں میں نوکری کرتا ہوں، مجھے نوکری کے لیے جانا پڑتا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو عورتیں گھر سے نکلتی ہیں ان بیچاریوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ وہ مجھے الفاظ نہیں مل رہے، میں مجبور ہوں ایسے الفاظ استعمال کرنے کا۔ ان کو ڈیکوریشن پیس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بلکہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک فیمیل ٹیچر جو تھی وہ کلاس میں نہیں جا رہی تھی، تو میں نے پرنسپل سے کہا کہ جی اس کو کچھ مسئلہ ہے، شاید وہ کلاس میں نہیں جانا چاہتی۔ تو مجھے پرنسپل نے کہا کہ کیوں جی، ہم نے کوئی ڈیکوریشن پیس رکھا ہوا ہے؟ تو اس طرح کے سوالات مجھے حیرت ہوتی ہے۔ یہ جو اونچی اونچی دیواریں بنائی گئی ہیں، بڑے بڑے گھر بنائے کس لیے؟ تاکہ اس میں ہماری عورتیں محفوظ رہیں۔ یہ مردوں نے اپنے لیے نہیں بنائے، یہ عورتوں کی حفاظت کے لیے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم لوگ یورپ سے اور انگریزوں سے متاثر ہیں تو ہمیں شاید یہ ترقی نظر آتی ہے کہ ہماری عورتیں بھی ان کی طرح گھر سے باہر نکلیں۔ لہذا اسلام نے عورت کو گھرداری میں عزت دی ہے، اور جب بھی یہی عورت گھرداری کو چھوڑ کر باغیانہ مزاج اپناتی ہے، ذلت اور خواری اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ لہذا اس طرح کے سوالوں کے کئی جواب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، اگر عورتوں اور مردوں کو آزادانہ ملاپ کے لیے چھوڑ دیا جائے تو اس سے بے غیرتی بڑھے گی اور ملک کا دفاع کمزور ہو جائے گا۔ نمبر 2، گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی بہت بھی بے غیرت ہو، لیکن وہ کب تک برداشت کرے گا کہ اس کی بیوی کئی دن اور کئی رات گھر سے غائب رہے، آج ایک کی آغوش میں، کل دوسرے کی آغوش میں، کھائے اس کا اور گرمائے کسی اور کو۔ اتنی غیرت تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو اپنی مادہ کے قریب نہیں بھٹکنے دیتے۔ اگر بیوی یوں آوارہ ہو جائے تو گھر کو کون سنبھالے گا، بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا، اور شوہر سکون کی تلاش میں کہاں جائے گا؟ میاں بیوی میں سے ایک آوارہ ہو جائے یا دونوں گھر کی لذتوں سے محروم ہو کر اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں وہ ملازم ہوں جو مرد اس غم میں گل رہا ہو کہ اس کی بیوی پہ کوئی اور قابض ہو گیا ہے، اور جو بیوی شوہر کی بے نیازی و بدسلوکی کی ہمیشہ شاکی رہتی ہو، وہ دونوں کام کیا کریں گے؟ خاک کریں گے۔ تیسرا جواب یہ بھی ہے، لڑکیوں کی تعلیم رک جاتی ہے۔ فرض کریں کہ کالج کی ایک لڑکی حاملہ ہو گئی، ظاہر ہے اب وہ کھیلوں میں شامل نہیں ہو سکے گی، کالج کی بالائی منزل پہ نہیں چڑھ سکے گی، اور جب 6-7 ماہ کے بعد بہت بڑھ جائے گا تو تعلیم سے کنارہ کش ہو کر بیٹھ جائے گی۔ امریکہ میں یہ واقعات اس کثرت سے ہو رہے ہیں کہ اگر کسی درسگاہ میں داخلے کے وقت طالبات کی تعداد 100 ہو تو سال کے آخر میں صرف 20 رہ جاتی ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو ماہنامہ لک سے بتائی ہے۔ چوتھا جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح طلاق کے مقدمات بڑھ جائیں گے۔ ہمیں معلوم ہے
کہ پچھلے 1 سال میں امریکہ کے 20 لاکھ جوڑے طلاق کا شکار ہوئے۔ طلاق کے بعد جو اولاد پر گزرتی ہے اس کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے، ہر کسی کو پتہ ہے۔ پھر ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکیوں کی بہت بڑی تعداد شادی سے محروم رہ کر بدکاری پھیلاتی ہے، اسے اس دوشیزہ سے بھلا کون شادی کرے گا جس کے ساتھ 2-4 بچے بھی اٹیچ ہوں اور وہ ناجائز بھی ہوں۔ امریکہ میں 1963 کے دوران اندازاً 20 لاکھ ناخلف بچے پیدا ہوئے۔ یہ 24 جنوری 1963 میں ٹائم کی اشاعت میں یہ بات لکھی گئی، اور 23.5 لاکھ پچھلے سال کے موجود تھے۔ بچوں کی پرورش اس گہری محبت کا نتیجہ ہے جو والدین کو اولاد سے ہوتی ہے۔ جن بچوں کا کوئی باپ ہی نہ ہو ان کی تربیت کون کرے گا؟ حکومت؟ بہت اچھا، انہیں اخلاق، سلیقہ اور تہذیب کون سکھائے گا؟ ظاہر ہے کہ یہ بدتخم بڑے ہو کر معاشرے کے لیے ایک لعنت بن جائیں گے۔ یہ والدین ہی کا خوف ہوتا ہے اور خاندانی شرافت کا پاس جو بچوں کو آوارگی اور بد کرداری سے بچاتا ہے۔ لیکن جہاں نہ باپ ہو اور نہ خاندان، وہاں کسی اصلاح و تربیت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک بیماری سے دوسری بیماری پیدا ہوتی ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک نوجوان اپنی جوانی کی بنیادیں اپنے ہاتھوں سے کھونے لگتا ہے۔ اسے سب سے پہلے قبض کی شکایت ہوگی، پھر سر درد، پھر بے خوابی، ساتھ ہی قلت خون اور سل کی بیماریاں۔ یہی حال اخلاق کا ہے۔ اگر ایک نوجوان آوارہ گردوں میں شامل ہو جائے تو سب سے پہلے لڑکیوں کا شکار کھیلے گا۔ اس کام کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر گھر سے نہ ملے تو جوا بازی، چوری، جیب تراشی اور ڈاکیہ زنی پر اتر آئے گا۔ امریکہ دنیا کا مالدار ترین ملک ہے کسی حد تک۔ وہاں ہر شخص کی سالانہ آمدنی ہزاروں ڈالر ہو سکتی ہے۔ برطانیہ میں بھی فی کس آمدنی ہزاروں پاؤنڈ اور پاکستان میں بھی ہزاروں روپے سالانہ ہے۔ لیکن بدکاری کا یہ عالم ہے کہ وہاں 1 منٹ میں 1 قتل، 8 چوریاں اور 2 جبری عصمت دری کی وارداتیں ہوتی ہیں۔ یہ 1 منٹ کی بات ہے۔ صرف نیو یارک میں ہر ماہ 25,000 کاریں چرا لی جاتی ہیں۔ یہ افراتفری کا نتیجہ ہے۔ صرف ایک جرم یعنی مرد و زن کے آزادانہ اختلاط کا۔ ایک لڑکی کے ساتھ ایک شام بسر کرنے کے لیے شراب، ناچ، سینما، ڈنر پر ہزاروں خرچ اٹھتا ہے۔ اتنی رقم کہاں سے آئے گی؟ اگر آج کہیں سے مل بھی گئی تو کل کیا ہوگا؟ اس کا واحد نتیجہ کاریں چرانا اور بینک لوٹنا ہے۔ یہ کام امریکہ میں زوروں پر ہے اور پاکستان کے بعض شہروں میں بھی شروع ہو چکا ہے۔ اگر انگریزی فلموں کی درآمد بند نہ ہوئی، شراب اور رقص کو فوراً ختم نہ کیا گیا اور ہمارے نصاب تعلیم میں مؤثر اخلاقی مفاد داخل نہ ہوا تو یہاں بھی بہت جلد وہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ خدا کرے اللہ کریم ہمیں ایسے حالات سے محفوظ رکھے۔ امریکہ کی چند باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج سے چند ماہ پہلے امریکہ کے ایک شہر میں ایک بارات گزری۔ ایسی حالت میں گزری کہ تمام باراتی سر سے پاؤں تک ننگے تھے۔ اسی طرح کیلیفورنیا کے کلب میں لڑکیاں کمر تک تو 6 انچ چوڑا کپڑا لٹکا لیتی ہیں لیکن اوپر سے بالکل ننگی ہوتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں پاکستان میں بھی موجود ہیں جو ناچ میں بالائی دڑ کے کپڑے اتار دیتی ہیں اور یہ کسبیاں بڑے بڑے گھرانوں کی چشم و چراغ سمجھی جاتی ہیں۔ ایک آدمی نیو یارک کی ایک دکان میں داخل ہوا جہاں فروخت کا فرض ایک 18 سال لڑکی سر انجام دے رہی تھی، یعنی سیلز گرل تھی۔ اس نے لڑکی کو پکڑا، اس کے کپڑے اتارے اور عصمت دری کرنے لگا۔ لڑکی شور مچاتی رہی لیکن کسی نے پرواہ نہ کی۔ اس دوران لڑکے کا کوئی داؤ چل گیا اور وہ ننگی بازار میں بھاگ نکلی۔ وہ شخص اس کے پیچھے بھاگا، ذرا دور جا کر اسے پکڑ لیا۔ پہلے اس پر ایک کوٹ پھینکا
پھر اسے مارنے اور دکان کی طرف گھسیٹنے لگا۔ وہاں تماشائیوں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا، لیکن وہ اس قدر بے غیرت تھے کہ کسی نے بھی لڑکی کی مدد نہ کی۔ وہاں پولیس آ گئی اور اس نے لڑکی کو اس شخص کی گرفت سے آزاد کرایا۔ اسی طرح کے کئی واقعات ہیں۔ 9 مئی سن 1964 کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مسافر نے جو پیسیفک ایئر لائنز کے ایک طیارے میں 44 مسافروں کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور زندگی سے بہت بیزار تھا، پستول نکال کر پائلٹ کو 6 گولیاں مار دیں۔ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا اور تمام مسافر ہلاک ہو گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ سفر سے پہلے اس نے 50,000 کا بیمہ کرا لیا تھا، جس کی رقم اس کی بیوی کو ملنا تھی۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں، اتحاد عقائد یعنی ایک خدا، ایک رسول، ایک قرآن، ایک کعبہ اور ایک ضابطہ حیات کی وجہ سے انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک تمام عالم اسلامی کی فضا اور ضمیر ایک ہے۔ اسی ضمیر کا کرشمہ ہے کہ کروڑوں انسان نیم برہنہ ہونے کے باوجود ضابطہ، مذہب اور قانون کی سیدھی راہوں پہ چل رہے ہیں۔ اگر کسی وقت مذہب کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور پاکستان میں صرف 10,000 ڈاکو، چور، خونی اور انقلابی پیدا ہو گئے تو حکومت کی ساری پولیس اور فوج بیکار ہو جائے گی، امن و سکون درہم برہم ہو جائے گا اور تمام تعمیری کام رک جائیں گے۔ مذہب وہ واحد قوت ہے جو بڑے بڑے سرکشوں، گردن فرازوں اور شہزور پہلوانوں کو کمزور کے قدموں پہ جھکا دیتی ہے اور شیروں کی گردن میں بکری کا توغ غلامی ڈال سکتی ہے۔ بھوکے بازاروں کو محض اس لیے نہیں لوٹتے کہ یہ گناہ ہے، زبردست زیر دست کو صرف اس لیے نہیں ستاتا کہ اللہ کو پسند نہیں، دولت مند مساکین و یتامہ کو صرف الہی کے لیے پالتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت بن جاتی ہے تو لاکھوں نوجوان محض اللہ کے لیے سر دے دیتے ہیں۔ جو لوگ بے حیائی و بدکاری سے اس مقدس فضا کو خراب کر رہے ہیں، خوب انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی، اور خصوصاً ان کو جو عوام کے خزانے سے بڑی بڑی تنخواہیں لے کر عوام کے سامنے ان کے نظریات، ضابطۂ حیات اور عقائد کی توہین کرتے ہیں اور ان کے ضمیر پر جس کا دوسرا نام اسلام ہے ضرب پہ ضرب لگاتے ہیں۔ آج اسلام کا مد مقابل صرف ایک ہے، یعنی یورپ اور اس کی اوریان تہذیب۔ یورپ کا کمال دیکھیے کہ اوریانی و بے حیائی جیسے باطل اقدار کی اشاعت پر کروڑوں روپے صرف کر رہا ہے، لیکن دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کے امراء و رہنما اپنے تابندہ و محکم اقدار کے تصور تک سے لرزاں ہیں۔ جب سچائی میدان سے بھاگ جائے تو باطل چھا جاتا ہے اور انسانیت کی چیزیں نکل جاتی ہیں۔ آخر میں آپ کو اس آیت پر کہ جاء الحق وزهق الباطل اپنی بات کو اختتام دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔